अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम सबक नामदेव माली के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक का जो तारुफ़ हमने का आगाज़ किया था तारुफ़ का पिछले लेक्चर में, और यहाँ तक आपने लिख लिया था। ठीक है, कहाँ तक लिखा था आपने अंजुमन तरक्की उर्दू की हेडिंग मुकम्मल कर ली थी। अब अगली हेडिंग है बाबाए उर्दू का खिताब और दीगर एजाज़ात। सही है बच्चों, आपने पिछली हेडिंग क्या लिखी थी? अंजुमन तरक्की उर्दू। रजिस्टर खोलिए, अपने रजिस्टर पर देखिए। आपने पिछले लेक्चर पर अंजुमन तरक्की उर्दू के बारे में पूरा लिखा था डिटेल में, सही। और अब हेडिंग नंबर 3 बाबाए उर्दू का खिताब और दीगर एजाज़ात, ये आपकी हेडिंग नंबर 3 है। और हेडिंग नंबर 3 में जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उसका इमला भी मैंने बोर्ड पे तहरीर किया हुआ है। चलिए अब आगाज़ करते हैं काम का और लिखना शुरू करते हैं। मैं डिक्टेट करा रही हूँ, आप सुन के तवज्जो के साथ सुनिए और लिखिए। 1935 में 1935 जामे उस्मानिया के तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़्व बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। जी, आपने यहाँ तक लिख लिया, हुस्ने कारकर्दगी अता किया के बाद आप अगली हेडिंग देंगे तसानीफ। हेडिंग नंबर 4 हेडिंग नंबर 4 तहरीर कीजिए तसानीफ। और हम यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ, उनकी किताबों के नाम लिखेंगे। सही है बच्चों, तसानीफ की हेडिंग दीजिए। और अब मैं आपको उन्हीं किताबों के नाम लिखा रही हूँ और मुश्किल अल्फाज का इमला मैंने बोर्ड पे तहरीर किया हुआ है। किताबों के भी जो मुश्किल अल्फाज थे जो आपको नहीं समझ में आ सके, अगर इमले में कोई मुश्किल ना हो, इस वजह से मैंने बोर्ड पर तहरीर किया है। चलिए अब हम तसानीफ़ का आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि मौलवी अब्दुल हक की कौन कौन सी किताबें हैं, क्या नाम है इनकी किताबों के। सही लिखिए। मौलवी अब्दुल हक की मशहूर तसानीफ़ में खुतबाते अब्दुल हक, इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा खुतबाते अब्दुल हक, फिर कॉमा दीजिए सर सैयद अहमद ख़ान, फिर कॉमा दीजिए
قواعد اردو، قواعد اردو، قواعد اردو انورٹڈ کاما میں لکھیے، پھر کاما دیجیے، اور ان کی اگلی کتاب کا نام اردو کی نشو و نما میں صوفیہ اکرام کا کردار، اردو کی نشو و نما میں صوفیہ اکرام کا کردار، اس کتاب کا نام بھی آپ انورٹڈ کاما میں لکھیں گے، اور چند ہم اثر، اور چند ہم اثر یہ بھی مولوی عبدالحق کی مشہور تصنیف ہے، چند ہم اثر شامل ہیں، چند ہم اثر شامل ہیں۔ یہاں تک آپ نے ان کی کتابوں کے نام تحریر کیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اگلی ہیڈنگ آپ کی ہے، لکھنی ہے جو آپ نے، جی اب اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 5، پانچویں ہیڈنگ ہے آپ کی تحریر کی نمایاں خصوصیات، تحریر کی نمایاں خصوصیات۔ چلیے اب ہم تحریر کی نمایاں خصوصیات تحریر کرتے ہیں، مشکل الفاظ بورڈ پہ تحریر ہیں۔ چلیے بچوں آغاز کرتے ہیں، لکھوا رہی میں آپ کو، لکھنا اسٹارٹ کریے۔ مولوی عبدالحق کی تحریر کی، مولوی عبدالحق کی تحریر کی نمایاں خصوصیات، نمایاں خصوصیات رنگینی، متنوع اسلوب، سادگی، سادگی، استدلال، ہندی الفاظ کا استعمال، ہندی الفاظ کا استعمال، اور ایجاز و اختصار ہیں، اور ایجاز اور اختصار ہیں، اور ایجاز و اختصار ہیں۔ اب میں آپ کو سبق نام دیو مالی کا مرکزی خیال لکھواؤں گی۔ اب آپ اپنے رجسٹر پر مرکزی خیال کی ہیڈنگ تحریر کیجیے۔ چلیے بچوں ہم مرکزی خیال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال میں آپ کی پہلی ہیڈنگ حوالہ مصنف کی ہوگی، اور حوالہ مصنف میں آپ نے مختصراً مصنف کا تعارف لکھنا ہوگا۔ جو تعارف آپ کو میں ڈیٹیل میں لکھوایا ہے اسی میں سے آپ چند لائنیں جو ہے وہ اس کی جو ہے لکھیں گے حوالہ مصنف میں، جیسا کہ میں نے آپ کو دیگر دوسرے اسباق میں آپ کو سمجھایا تھا کلاس میں، اور بتایا تھا کہ کیسے لکھنا ہے، صحیح۔ تو مرکزی خیال کا آغاز کرتے ہیں۔ مرکزی خیال کی ایک ہیڈنگ دے چکے ہوں گے آپ کو یقیناً۔ اچھا اب اس کا مرکزی پہلے سن لیجئے اور پھر لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی لکھنا اسٹارٹ مت کریے، پہلے سنیے میں کیا بتا رہی ہوں۔ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے کہ نیکی اور بڑائی، یعنی کہ انسان نیکی اور بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بڑائی کرنے کو کہا ہے انسان کو، کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں دوسروں کی فلاح و بہبود کے کام کرے، ٹھیک ہے، نیکی کے کام کرے، اچھائی کو پھیلائے، صحیح۔ جیسے نام دیو مالی جو ہے انتھک محنت کر کے اپنے پودوں کی پرورش کرتا تھا۔ درخت لگانا ایک نیک کام ہے، پودے لگانا ایک نیک کام ہے، اور جس کے پھل کون کھاتا ہے؟ جتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی آم کا درخت لگایا، لگانے والا چلا جاتا ہے لیکن نسلیں جو ہیں وہ آم اس کا پھل کھاتی رہتی ہیں، جس سے کیا کہلاتی ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، صحیح۔ تو یہ میں ابھی آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں، وضاحت کر رہی ہوں، پھر باقاعدہ میں آپ کو تحریری طور پر لکھواتی بھی ہوں، تو پہلے سمجھ لیجئے۔ تو اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے، شعر میں نے لکھے ہوئے ہیں بورڈ پر، پڑھ لیجئے آپ شعر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ پھر اگلا شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے اوپر ہے، آپ جس شعر سے مرکزی خیال کا آغاز کرنا چاہیں آغاز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں شعر ہی اس کے مرکزی خیال کا بیان اس میں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب ہم باقاعدہ جو ہے مرکزی خیال لکھتے ہیں. لکھیے آپ مرکزی خیال. میں بتا رہی ہوں آپ کو، ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں کیسے آپ نے مرکزی خیال اس کا لکھنا ہے. لکھیے مندرجہ بالا سبق، مندرجہ بالا سبق نام دیو مالی، مندرجہ بالا سبق نام دیو مالی، نام دیو مالی، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر سے، مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر سے ماخوذ ہے، چند ہم اثر سے ماخوذ ہے. مصنف نے اس سبق میں ایک مالی کی خدمت اور اس کا کردار کو قلمبند کر کے یہ بتایا ہے کہ نیکی اور بڑائی اسی میں ہے، نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں، نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور مال سے خلق اللہ کی کس طرح خدمت کرتا ہے. جو جتنی زیادہ خدمت کرے گا اتنا ہی وہ نیک اور بڑا ہوگا. جو جتنی زیادہ خدمت کرے گا اتنا ہی وہ نیک اور بڑا ہوگا. جتنی زیادہ خدمت کرے گا اتنا ہی وہ نیک اور بڑا ہوگا. اس سبق میں مصنف نے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیڑ پودوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، پیڑ پودوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا تاکہ پیڑ پودے پھل پھول کر توانا درخت بن جائیں اور خلق خدا کو ان سے فائدہ پہنچے. یہ تھا اس سبق کا مرکزی خیال.